السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصہ خالص، من علاوہ من سے، دون علاوہ، الناس لوگوں، فتمنوا بس تم آرزو کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ اس کی آرزو کریں گے، ابدا کبھی بھی، بما بوجہ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے اللہ کے ہاں، علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بس تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا اور ہرگز وہ اس کی آرزو نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہودیوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا، آخرت ہمارے لیے ہے، جنت ہمیں ملے گی۔ تو یہ ان کو ایک بات کہی گئی کہ تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ جنت صرف ہماری ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جس طرح کہ دوسرے مقام پہ ان کی اس بات کو یوں بیان کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہنے لگے کہ جنت میں تو صرف وہ جائے گا جو یہودی ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ جائے گا جو عیسائی ہے۔ اس طریقے پر انہوں نے جنت کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ فرمایا اگر یہی بات ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تم پھر ایک کام کرو کہ تم نہ آرزو کرو موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں پر در حقیقت ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھنا ضروری ہے۔ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو مسلمان ہے، یہودی یہ کہتے تھے ہم جائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم جائیں گے، تو اس میں ان کے دعوے غلط کیسے ہو گئے اور ہمارا ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو بھی اسلام پہ رہا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دین، یہودیت اس وقت تک اسلام تھا جب تک عیسائیت نہیں آئی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام ہو گیا اور یہودیت اسلام سے نکل گئی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اسلام آپ کا دین بن گیا، یہودیت اور عیسائیت اسلام سے نکل گئی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اسلام پر تھا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اور نیک عمل کرتا رہا، اپنے وقت کے نبی کو اس نے مانا، کتاب کو مانا، پہلے نبیوں کو بھی اس نے مانا، کتابوں کو بھی مانا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف یہودی ہی وہی جنت میں جائے گا جو یہودی مذہب کے اندر ہے۔ یہ اس اعتبار سے ان کا دعویٰ غلط ہے۔ عیسائی کہتے ہیں صرف وہ جنت میں جائے گا جو عیسائی مذہب کے اندر ہے، اس اعتبار سے ان کا دعویٰ غلط ہے۔ وگرنہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت ایک مباہلہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ تم آؤ، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تم سچے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، ایک مباہلہ کرتے ہیں
ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے، تو جو جھوٹا ہے بس اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنے اہل و عیال کو لے کر آئے اور ایک دوسرے پر بد دعا کرے۔ اس کے لیے مرنا ضروری نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسا جلدی موت نہیں آتی، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بد دعا کی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس کے مختلف طریقوں سے مباہلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت ان کو مباہلے کا چیلنج دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما بھی دیا کہ یہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کیسے بنا رکھے ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اب آپ ایک اور اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں، ہماری کسی بندے سے دشمنی ہو، وہ بندہ ہمیں کہے کہ یہ کام تو کبھی بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کی ضد کی وجہ سے بعض دفعہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا تو کہتا ہے نا میں نہیں کر سکتا، لے میں تجھے کر کے دکھا رہا ہوں، تو نے جو کرنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 1450 سال پہلے قرآن اترا، اس میں کہہ دیا کہ تم کبھی بھی اس کی آرزو اور تمنا نہیں کرو گے، مباہلے کے لیے تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک کوئی یہودی اور عیسائی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہمارے بڑوں نے فلاں دور میں اس چیلنج کو قبول کیا تھا یا آج ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ حالانکہ اگر یہ سچے ہوتے تو اسی وقت اللہ کے نبی کو کہتے دیکھ تیری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو کہتا نہیں آئیں گے، لو ہم آگے ہیں۔ نعوذ باللہ قرآن کی کئی ہوئی بات غلط ہو جاتی، وہ یہی ثابت کرنا چاہتے تھے نا کہ قرآن صحیح نہیں ہے، تو آتے چیلنج قبول کرتے، چیلنج کر دیتے، قرآن کی نعوذ باللہ کئی ہوئی بات غلط ہو جاتی۔ پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے، اس کے باوجود وہ قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکے، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں آئے مقابلے میں، حتیٰ کہ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نا، جس کو وفد نجران کہتے ہیں، جو مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کی، مباہلے کے لیے جب تیار ہو گئے، تو ان کے عقل مندوں نے ان سے کہا کہ بیوقوفو، ایک نبی سے مباہلہ کر کے تم بچ سکتے ہو؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اس طرح کریں، آپ کوئی امانت دار آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم آپ کو جزیہ اور ٹیکس پے کر دیتے ہیں، لیکن ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب آج کے عیسائیوں سے بھی ہمارا سوال ہے کہ تمہارے بڑے اس وقت کیوں مباہلے کے لیے نہیں آئے؟ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس رات اس دن وہ مباہلہ اللہ کے نبی سے کرتے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی اس وقت زندہ نہ رہتا، وہ اپنے گھروں کو جاتے، اپنے بیوی بچوں کو مرا ہوا پاتے، ان کے منہوں کا تھوک ان کے لیے زہر بن جاتا، لیکن وہ نہیں آئے مباہلے کے لیے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔